نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ کہف کی، عموماً آپ لوگ جمعے کے روز بھی پڑھتے ہوں گے، اور اس آیت کا اگر جو ایک سادہ سا مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی کوششیں ہیں، لیکن وہ ساری بیکار ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں فرماتا ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا ان کے تمام اعمال حق ہو جائیں گے اور ان کے لیے کوئی وزن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اور اس دن جو ہے ہر چیز حق کے ساتھ وزن ہوگا۔ یہ وزن کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک تصور، ایک حدیث ہے جس کی بنا پہ ایک تصور اس طرح کیا جاتا ہے کہ اعمال جو ہے نا وہ تولے جائیں گے، اس کا ایک اپنی جگہ پہ ایک مفہوم ہے۔ یہ وزن ہوگا کس طرح سے؟ دراصل کبھی اگر آپ نے ترازو کو دیکھا ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اس میں وزن کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک پلڑے میں آپ جس چیز کو تولا جاتا ہے اس کو رکھتے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں اسٹینڈرڈ ویٹس کو رکھتے ہیں، اس کی بنا پہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بازار میں گوشت خریدنے کے لیے جائیں اور وہ ایک پلڑے میں صاف ستھرا گوشت رکھ دے، جس میں چانپ بھی رکھ دے، ران کا گوشت بھی رکھ دے، پٹ بھی رکھ دے، اور دوسرے کے اندر وہ چھیچڑے یا کوئی گند غبار چیزیں رکھ دے، اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے اعمال کا بھی اسٹینڈرڈ ہوگا، یعنی اعمال ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میں اس تصور کو لوں کہ دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکی کو ڈال دیا جائے گا اور ایک پلڑے میں بدی کو ڈال دیا جائے گا، اور جس طرف کا وزن بھاری ہوگا اس طرف اعمال آپ کے چلے جائیں گے۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ مجھے نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ برے کام کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یعنی میں اگر دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، انفاق کرتا ہوں، اللہ توفیق دے تو حج عمرہ بھی کر لیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اگر میں مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ شراب بھی پیتا ہوں، میں کبھی ہو جائے تو جوا بھی کھیلتا ہوں، یا میں کوئی اور غلط کام بھی کروں، کیونکہ وزن تو ہے نا میرے پاس۔ یہ تصور ایک بڑا عجیب سا تصور ہے۔ اصل بنیادی بات کو آپ سمجھیں کہ جو وزن ہوگا، جو اسٹینڈرڈ ہوگا اعمال کا، وہ اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ یعنی جو آپ کے اعمال تولے جائیں گے اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کا حکم اللہ سے ملا ہے کہ نہیں ملا۔ اس کے بعد جو کام آپ نے کیا ہے اس کام کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اور تیسری چیز آپ کا اخلاص کیا۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے اعمال کا پھر کوئی وزن نہیں۔ اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ اعمال کے بارے میں بھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اعمال آپ موت تک قائم رہنا چاہیے۔ آپ کا جو بھی نیک عمل ہے وہ آپ کی موت تک قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، اور حق کر لیے جائیں گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی طرف فرمایا کہ جو ہمارے پاس لے کے آئے گا، من جاء بالحسنۃ، جو لے کے آئے گا ہمارے پاس نیکی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا کروں، کیونکہ نیکی کرنا اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا نیکی پہ قائم رہنا عمل ہے۔ تو 3 چیزیں آپ بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ
کوئی بھی کام کرتے ہیں خاص طور پہ جس کا تعلق دین سے ہو، اس کے اندر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ اس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ نہیں ملا، اور جو حکم ملا ہے اس کو ہم نے اس بیسٹ پاسبل طریقے سے کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، اور اخلاص کیا ہے۔ اخلاص ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، بہت امپورٹنٹ۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آج اشتیاق صاحب آئے ہوئے، تو میں دل میں کہتا ہوں آج میں اشتیاق صاحب کو بتاتا ہوں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، لمبے لمبے سجود کر رہا ہوں، تو وہ اخلاص میرا ریاکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جب اس طرح سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اس اعمال کا اجر بھی دے گا، اور جس طرح سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے 10 کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکی کا تصور وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس اعمال کو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال، میرے اور آپ کے فالوورز کے اعمال کی بنیاد پہ نہیں چلے، جو ہمارے یہاں ایک بہت تصورات چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے گفتگو ہو تو مسلک کے حوالے دے دیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے حوالے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے روز ہم سے سوال ہی نہیں پوچھے گا کہ تم حنفی ہو کہ مالکی ہو کہ شافعی ہو کہ حنفی ہو کہ جعفری ہو کہ بریلوی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ اہل سنت ہو کہ تم تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تو کہے گا کہ یہ چیز تھی، میرے رسول آئے تھے، میرے رسول تمہارے پاس پیغام لائے تھے، تم نے پیغام پہ کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے اس طرح سے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ میرا یہ کہہ دینا جی میں نے فلانا کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں حنفی ہوں، یا میں نے فلانا کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں شافعی ہوں، یا میں فلانا کام میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں حنبلی ہوں، یہ قابل قبول نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ جو ہم نے اپنا سلسلہ عربی گرامر کا شروع کیا، آپ کی کلاسز بھی اب ماشاءاللہ 2 ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت فائدہ ضرور نظر آیا ہوگا۔ ابتدا ہے، انشاءاللہ آگے آگے جیسے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی استقامت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جس مقصد کے لیے آپ لوگ اپنا وقت نکال کے یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس میں قائم بھی رکھے۔ جس مقصد کے لیے آ رہا ہوں اس مقصد کا حصول آپ کو ضرور دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا۔ جملہ اسمیہ جس کو کہتے ہیں ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع اور جملے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہنی چاہیے بہت اچھی طرح سے کہ جملہ کہتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ہلو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی کامدی صاحب۔ ہلو جی اب آ رہی؟ اب آ رہی ہے۔ شروع سے آ نہیں رہی تھی؟ نہیں ابھی ابھی درمیان میں 1 منٹ چلے تو جو مطلب سوری تو بیسکلی جملے جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ خبریہ ہوتا ہے یا وہ انشائیہ ہوتا ہے۔ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو وہ خبر معلوم ہو، وہ خبر جو ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی طلب معلوم۔ جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ رولز میں نے رکھے تھے، وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونے چاہیے۔ وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اعراب کے حوالے سے مبتدا اور خبر دونوں معرفہ دونوں رفع ہوتے ہیں، جبکہ جنس اور عدد کے حوالے سے خبر ہمیشہ مبتدا کو فالو کرتی ہے۔ کچھ ایکسیپشنز آئیں گے وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ جب اس کی وقت آئے گا میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا عموماً معرفہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ نکرہ کا وقت آئے گا میں آپ کو نکرہ کن صورتوں میں ہوتا ہے وہ میں اس وقت بتاؤں گا۔ ابھی آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، لیکن آپ کے ودن پیراگراف آپ اس کو ڈال دیں کہ عموماً 95%۔
مبتدا ہم نے کہا معرفہ ہے، تو معرفہ کی ہم نے اقسام پڑھی تھی. معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں. 5 میں نے آپ کو لکھوائی تھی، 2 میں نے آپ کو چھوڑ دی ہیں. جب اس کا وقت آئے گا میں اس وقت لکھواؤں گا، کیونکہ میرا طریقہ کار اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو پڑھاتا رہوں جو آپ ابھی حاصل بھی کر سکیں گے، جس کا آپ کو فائدہ بھی ہو. جو چیز ابھی میں آپ کو کروا دوں لیکن اس کی یوزیج ہی آئے آج سے 3 مہینے بعد، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. ہلو، آئے گا. ہاں why somebody asking call him and ask him. Amen. Yes, sir, because he can't speak it properly. Just tell me why somebody the Shukri came on. Maybe Ali or some check it. Please. Sorry جی. تو میں نے آپ کے سامنے 5 رکھے تھے، وہ 5 اس میں تھا. ایک سب سے پہلے تھا اسم علم. تو ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر پہلی چیز اسم علم کے حوالے سے ہم نے جملہ بنائے تھے. اسم علم یعنی پراپر نام جس کو ہم کہتے ہیں کسی شخص کا نام یا کسی شہر ملک کا نام. دوسری چیز ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی جس کو ہم نے اس میں ضمائر کہتے، اور پھر ہم نے ضمائر کو مبتدا بنایا تھا اور اس کی ہم نے کچھ ایکسرسائز کی تھی. کچھ ایکسرسائز میں نے آپ کو بھیجی تھی. ضمائر کے حوالے سے آپ نے دیکھا عربی زبان کے اندر کہ جو 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں اسم کے حوالے سے ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں جنس بھی ہوتی ہے، مذکر مؤنث. تو آپ نے دیکھا ضمائر جو ہے وہ مذکر کے بھی تھے، مؤنث کے بھی تھے. دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ اسم کے اندر جو عدد بہت امپورٹنٹ رول رکھتا ہے. تو آپ نے دیکھا ضمائر واحد کے بھی الگ ہیں، مثنیٰ کے الگ ہیں، جمع کے الگ ہیں. وسعت کے لحاظ سے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. تیسری چیز رہ گئی اعراب کے حوالے سے. اعراب کے حوالے سے جو ضمائر آپ نے پڑھے تھے وہ کون سے اعراب تھے؟ اس کا اعراب کیا تھا؟ جی حفصہ، اس کا اعراب کیا تھا جو ضمائر آپ نے پڑھے تھے؟ جی جو ضمائر آپ نے پڑھے تھے اس کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفع. حالت رفع. کیسے پتہ چلا حالت رفع تھا؟ نہیں یاد. کیسے یاد نہیں ہے آپ کو؟ اشتیاق صاحب جواب جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جواب ان کا درست تھا کہ حالت رفع کے ضمائر تھے. پتہ کیسے چلا حالت رفع کے تھے؟ یہ ایک بات طے کی تھی کہ جو بھی مبتدا ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا. سب سے بڑی نشانی that's it. کافی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا حالت رفع میں، کیونکہ مبتدا لازمن حالت رفع میں ہوتا ہے. مبتدا لازمن حالت رفع میں ہوتا ہے. اس لیے آپ نے جو ضمائر پڑھے تھے، جو یہ ضمائر پڑھے تھے وہ حالت رفع کے ضمائر تھے. اور شاید میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ ضمائر 2 قسم کے، ایک حالت رفع کے ضمائر ہیں اور ایک حالت نصب و جر کے ضمائر ہیں. نصب و جر کا زمانہ جب آئے گا اس وقت ہم ڈسکس کریں گے. تو حالت رفع کے ضمائر. اب ابھی تک آپ کے سامنے 2 بنیادی چارٹ آ گئے جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. ایک آپ کے پاس چارٹ آیا تھا عدد کے حوالے سے، تو میں نے مسلمون کا ایک چارٹ آپ کے سامنے بنایا تھا جس میں واحد مثنیٰ جمع تھا سارا. مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. اسی طرح سے مونس کے اندر ہم نے بنائے تھے مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلمات، مسلماتن، مسلماتن. یہ سب نکرہ میں چارٹ تھے. اس کو معرفہ کر دیں تو معرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ الف لام داخل ہوگا تو تنوین جن اسماء پہ آتی ہے اس کی اسماء تنوین ہٹ جاتی ہے. تو مسلمون سے ہو جائے گا المسلمون، المسلماں، المسلمین، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین، المسلمتو، المسلمتا، المسلمتی، المسلمتانی، المسلمتینی، المسلمتینی،
المسلمات المسلمات المسلمات. ایک یہ چارٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ چارٹ آپ کو یاد ہوگا تو آپ کے پاس کبھی بھی واحد مثنیٰ جمع کے کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کے اسما آپ کو بنانے ہوں، اگر وہ جمع مکسر کے پیٹرن پہ ہوں یا جمع سالم کے پیٹرن پہ ہوں، اسی پیٹرن میں بنیں گے. بس جمع مکسر اور جمع سالم کا جو فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں. دوسرا جو چارٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ ضمائر کا چارٹ ہونا چاہیے. تو ضمائر کا چارٹ کیا تھا؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحن. یہ آپ کے پاس دو ہو گئے. آج ہم انشاءاللہ جو تیسری چیز کریں گے، تیسرا معرفہ کی اقسام کیا تھی اشتیاق صاحب ذرا بتائیے. جی سوری، دوبارہ تفصیل کیجیے. سوری، معرفہ کی تیسری اقسام کیا تھی سر؟ جی معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ. اسم اشارہ. اسم اشارہ سے کیا مراد ہے؟ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ اشارے ہوتے ہیں. ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں بھی اسی طرح سے کچھ اشارے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ جنس ہوگی تو اشارہ جو ہے وہ جنس کے حوالے سے بھی ہوگا. عدد ہوں گے تو اشارہ بھی عدد کے حوالے سے ہوگا. اور اشارے کے بارے میں دو چیزیں اور یاد رکھ لیں کہ اشارہ قریب کا بھی ہوگا اور اشارہ بعید کا بھی ہوگا. تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں، سمپلیفائڈ ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک میز پر جو ہے وہ دادا باپ بیٹا پوتا، چار دادا باپ بیٹا پوتا بیٹھے ہیں اور کھانے کی پلیٹیں صرف 3 ہیں. تو بیسکلی دیکھا جائے تو 3 ہی آدمی ہیں اور 3 ہی پلیٹیں ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن ایسے کی کہ 4 لگ رہے تھے. ٹھیک ہے سر؟ تو یہی سیدھا حوالہ جو ہے آپ کا جو ہے اس میں اشارہ کے حوالے سے دیا جائے گا. پہلے ہم اس میں اشارہ کے چارٹ کو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. عدد ہوتے ہیں آپ کے پاس. عدد واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے. اسی طرح سے پھر آپ کے پاس جنس آ جاتی ہے. تو جنس کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں تو مذکر ہے اور مؤنث ہے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ اشارے جو ہیں وہ قریب کے بھی ہوں گے اور دور کے بھی ہوں گے. تو اشارہ قریب کا بھی ہوگا اور دور کا بھی ہوگا. تو دور میں بھی اسی طرح سے ہوگا، مذکر ہوگا اور مؤنث ہوگا. اور جس طرح سے قریب کے اشارے ہیں اسی طرح سے دور کے اشارے میں. دور کو عربی میں بعید کہتے ہیں. تو اشارے آپ کے قریب کے بھی ہوں گے، بعید دور کے بھی ہوں گے. مذکر کا الگ اشارہ ہوگا، مؤنث کا الگ اشارہ ہوگا، واحد بھی ہوگا، مثنیٰ بھی ہوگا اور جمع بھی. ٹھیک ہے؟ تو واحد مذکر قریب کا، واحد مذکر قریب کا جو اشارہ ہے وہ اشارہ ہے ھذا. واحد مذکر قریب کا جو اشارہ ہے وہ ہے ھذا. اور واحد مؤنث قریب کا اشارہ ہے ھذہ. واحد مذکر قریب کا اشارہ ہے ھذا اور واحد مؤنث قریب کا اشارہ ہے ھذہ. اور ان کا جو جمع ہے، ان دونوں کا جو جمع ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہؤلاء. قرآن مجید میں آپ نے تینوں اشارے بہت پڑھے ہوں گے، ھذا، ھذہ، ہؤلاء. ھذا واحد مذکر قریب کا، ھذہ واحد مؤنث قریب کا، ہؤلاء مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کس کے لیے استعمال. ٹھیک ہے؟ بعید کے اشاروں میں چلے جائیں سر، تو مذکر کے اندر ہے
ایکسکیوز می جی سر. یہ ایک حاضانی کے بعد مثنیٰ جو حاضی کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ رک جائیں سر, ٹینشن نہیں لیا کریں آپ. سوری ٹینشن نہیں لیں, کبھی بھی ٹینشن نہیں لیں سر, کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں, جو چیز لکھاؤں گا آپ کو ساری مکمل کراؤں گا, بے فکر. اسی طرح سے بعید دور کے اشارے مذکر, واحد مذکر ذالکا, مؤنث تلکا. اور جمع اس کی ہو جائے گی اولئک. ھذا ھذہ ھؤلائی ذالک تلک اولئک. یہ جو 6 اشارے یہ قرآن مجید میں بہت استعمال. عموماً اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر آیت میں نہیں تو ہر دوسری آیت میں, تیسری آیت میں آپ کو یہ اشارہ مل ہی جاتا ہے. یہ بہت زیادہ استعمال ہے. ھذا ھذہ ذالک تلک ھؤلائی اولئک. ان 6 اشاروں کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں اچھی طرح سے, کہ یہ جو 6 اشارے ہیں یہ مبنی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں سر؟ کیا کہلاتے ہیں سر؟ مبنی. مبنی سے کیا مراد ہے؟ مبنی سے کیا مراد ہے؟ سر مبنی سے مراد یہ کہ اب صرف حالت ایک ہی ہوتی ہے. ہاں, مبنی کی کوئی حالت نہیں ہوتی, مبنی کی ایک ہی حالت ہوتی ہے. یعنی یہ کیا کہتے ہیں, حالت رفع میں بھی یہی حاضر رہے گا, حالت نصب میں بھی حاضر ہی کہلائے گا, حالت جر میں بھی حاضر ہی کہلائے گا. اولئکا حالت رفع میں بھی اولئکا رہے گا, حالت نصب میں بھی اولئکا رہے گا, حالت جر میں بھی اولئکا رہے گا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دے گا کہ وہ کس میں. تو یہ 6 جو ہیں یہ مبنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مثنیٰ کے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہے. مثنیٰ کے جو اشارے ہیں وہ مبنی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مثنیٰ کا حالت رفع کا اشارہ الگ ہوگا اور نصب جر کا ایک ہی اشارہ اس کے الگ ہوگا. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, پہلے میں اشارے لکھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ. تو حالت رفع کے اندر, حالت رفع مثنیٰ واحد کا حاضہ, اس کا مثنیٰ ہے حاضانی. جیسے آپ ساؤنڈ نہیں تھا آپ کا, مثنیٰ کا ساؤنڈ تھا نا آنی, بالکل اسی پیٹرن پہ حاضانی. اور نصب جو جر کا کیا ہے, حاضینی. حاضانی حاضینی. اور مؤنث میں چلے جائیں آپ تو حاضی ہی واحد, ہاتانی. اور نصب جر میں ہاتینی. یعنی حاضانی حاضینی ہاتانی ہاتینی. یہ مثنیٰ کے اندر ہے. رفع کے اندر حاضانی اور ہاتانی, اور نصب جر میں حاضینی اور ہاتینی. بعید کے اشارے میں چلے جائیں آپ تو اس کا مثنیٰ ذالکہ کا مثنیٰ ہے زانکہ. زانکہ, اب یہ زانکہ آپ چاہیں تو زال کے اوپر کھڑا زبر دے کے بھی لکھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو زال کے اوپر فتح ڈال کے ایک الف ڈال دیں بیچ میں, آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور نصب جر زینی کا. اسی طرح سے تلکا کا رانی کا زینی. تو اب آپ کے اشارے اگر آپ پورا دیکھنا چاہیں تو قریب کے اشارے مذکر حاضہ واحد, مثنیٰ میں حالت رفع میں حاضانی, نصب جر میں حاضینی, جمع اس کی ہاؤلائی.
مؤنث حاضی، مثنی رفع ہاتانی، نصب جر ہاتینی، جمع اس کی ہاؤلائی. بعید میں چلے جائیں، واحد کے اندر ذالکا، اس کا مثنی رفع میں ذانکا، نصب جر زینکا، جمع اس کی اولائکا. مؤنث میں چلے جائیں، بعید میں واحد میں تلکا، مثنی رفع میں تانکا اور اس میں تینی کا، جمع اس کی اولائی. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 6 اشارے ہیں، ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی، اولائکا، یہ تمام کے تمام مبنی ہیں اور قرآن مجید میں بہت 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 زیادہ استعمال ہے، یاد رکھیے گا. جبکہ یہ جو اشارے آپ کے سامنے لکھے میں نے مثنی کے، یہ جو اشارے میں نے آپ کو مثنی میں لکھے ہیں، اس کے بارے میں سر جی نوٹ کر لیں. پورے قرآن مجید میں ہازانی کا اشارہ صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، صرف 2 دفعہ ہازانی کا اشارہ، اور ہاتینی کا اشارہ 1 دفعہ استعمال. باقی ہازینی، ہاتانی، ذانکا، تانکا، زینکا، تینکا کا تو کوئی اشارہ قرآن مجید میں استعمال نہیں. اسی لیے ہمارا فوکس بہت زیادہ اس پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ گرامر کا حصہ ہے، ایکسرسائز کرنے کے لیے ہم ضرور کچھ صیغوں کو استعمال کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک فیملیرٹی ہو جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید میں مثنی کے جو اشارے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. صرف مثنی کے 2 اشارے استعمال ہوئے ہیں. عالد رفع کا مذکر کا اشارہ ہازانی 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. وہ 2 دفعہ بھی اگر آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ بہت زیادہ اگر واسطہ ہو تو ایک اشارہ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ میں استعمال ہوا. آپ کا کوئی حافظ القرآن ہے؟ قرآن پڑھ کے مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی 1-2 لوگ آپ کے یہاں حافظ القرآن ہے. ایک لڑکے کا تو ایک لڑکے کا بتایا تھا، ایک کا خاتون کا بتایا تھا. جی کون؟ تو ہے اس میں موجود ہے اس وقت؟ جی میں آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ اچھا آپ ہیں سر جی، تو اتنا چھپ کے کیوں رہتے ہیں آپ؟ سامنے آتے نہیں اور نظر بھی آتے نہیں. چھپ کے کون سا شعر ہے؟ سامنے آتے بھی نہیں اور چھپا بھی دیتے ہیں، شرماتے بھی ہیں. نہیں بس وہ ڈفرینٹ آئی ڈی سے لاگ ان کرتے ہیں. خیر ہے، مجھے آپ کی آئی ڈی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس ہمیں تو ہمیشہ اپنی کلاس میں ایک حافظ القرآن ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ میرا تو اتنا حفظ نہیں ہے تو میں حافظ القرآن ڈھونڈتا ضرور ہوں. چلے جناب ذرا ہازانی کی آیت بتائیے فٹافٹ. مجھے ایک یاد آ رہی ہے، ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم. ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم. حج کی آیت. دوسری میں بتاتا ہوں. بسم اللہ. بتائیے سر جمیل صاحب. ان هذان لساحران یریدان. قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجوکم. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت. اچھا جی سر یہ بتا دیں ہاتینی، حافظ جی اس بار تراویح پڑھائی تھی؟ جی پڑھائی تھی لیکن ابھی یاد نہیں آ رہی. ابھی تو میرے خیال میں 2 مہینے گزرے یار. یہ آیت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میرے خیال میں سورہ قصص میں، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ کے پاس جو ہے، جب وہ گئے تھے اور ان کی بچیوں کا کوئی معاملہ تھا، وہ جو جن سے کی بعد میں کی شادی ہوئی، خیال میں وہ آیت کچھ اسی طرح سے کہ ہاتینی الا ان تاجرنی ثمانی حجج، ایسی کچھ آیت ہے. برابر بس صرف ذہن میں رکھ لیں سر جی، 2 آیتوں کے ریفرنس تو آپ کو مل چکے ہیں. ہازانی جو ہے وہ 2 آیتوں کے ریفرنس، ایک سورہ حج کی آیت ہے اور ایک سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. انشاءاللہ میں دیکھوں گا، میرے پاس ابھی نکل آئے تو میں اس کو آیت نمبر بھی دے دوں گا، نوٹ کر لیجیے گا. اور ہاتینی جو ہے میں خالص شاید جہاں تک میرا اپنے عقل یاد کرتی ہے سورہ قصص کی آیت. تو کہنے کی بات صرف یہ کہ یہ جو اشارے ہیں یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے، صرف یہ 2 اشارے استعمال ہوئے، وہ بھی 1-2 اور 1-1. لیکن باقی جو اشارے ہیں جو کہ مبنی ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہیں. ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا، ہائے، اولائی اور اولائی کا. ٹھیک ہے جی.
میں اب آپ کو اس کی پکچر بھیج دیتا ہوں, اس کے بعد میں اس کو مٹاتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جملے کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں یاد تو ہو گئے ہوں گے. توبہ ذرا آپ سنا دیں مجھے. تو توبہ آپ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں ایک حافظ القرآن موجود ہے؟ یس سر. ماشاء اللہ. آپ نے خود بھی حافظ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں سر, میں نے حفظ نہیں کیا ہوا, لیکن میرے ہسبینڈ حافظ ہے. تو آپ نے کچھ یاد کچھ کیا بھی نہیں ابھی تک کچھ یاد؟ سر بس وہ مطلب آخری جو 30واں پارہ ہے اس کی وہی جو نماز میں پڑھنے والی صورتیں ہوتی ہیں وہ ہے تھوڑی سی. کوشش کیا کریں آپ تمام جتنے ساتھی بھی ہیں نا, جتنے بھی ساتھی ہیں, میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز سفارش نہیں کرے گی آپ کی, یاد رکھ لیجیے گا. Yes. اور یہ کوشش کریں سب لوگ جو تھوڑا بہت بھی قرآن یاد کر سکتے ہیں, آپ ایک عادت بنا لیں کہ روز کی میں ایک آیت یاد کروں, اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 صورتیں ہیں طویل, لیکن اس 2 صورتوں کی بڑی عظمت ہے. ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران. یہ صورت, اور یہ ہیں بھی بہت آسان. مدنی سورت, مدنی قرآن تو بہت آسان ہے. مطلب مکی قرآن پھر بھی تھوڑا ٹف ہے, اس کے الفاظ بھی ثقیل ہیں, لیکن مدنی پھر بھی بہت آسان ہے. کوشش کریں کہ قرآن کا جتنا حصہ آپ کو یاد ہو سکے نا, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے میں اگر آپ سے سوال پوچھوں ابھی, جمیل صاحب آپ سے, آپ کا قرآن پڑھنے کا کیا آبجیکٹو ہے؟ جمیل صاحب مجھے بتائیے. قرآن کو پڑھنا, سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ. بس صرف اتنا ہی ہے سر. تو سیکھنا اور سکھانا بھی. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے نا, مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں سورہ قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری نماز مضبوط ہو, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. جی. انسان اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. اور جتنا مضبوط آپ کا قرآن ہوگا, جتنا مضبوط آپ کا قرآن ہوگا, اتنا گہرا آپ کا تعلق بنے گا اللہ سے. مضبوط سے یہاں مراد جو ہے نا, وہ حفظ پوائنٹ آف ویو سے خالی نہیں ہے. مطلب جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ اگر آپ سمجھ بھی رہے ہیں, کیونکہ قرآن ہے کیا دراصل اللہ کا کلام ہے نا, آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. سیدنا علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کروں. تو قرآن جتنا آپ کا مضبوط ہوگا, آپ کی نماز اتنی مضبوط ہوگی, اور جتنی آپ کی نماز مضبوط ہوگی آپ کا اللہ سے تعلق اتنا گہرا ہو جائے گا. جس شخص کا تعلق اگر اللہ سے گہرا نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی نماز مضبوط نہیں ہے, اور جس شخص کی نماز مضبوط نہیں ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے گہرا نہیں. قرآن سے محبت کریں, قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں, اور یہ تو قرآن سے محبت ہی ہے جس کے لیے آپ یہاں سب جمع ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے بہت زیادہ کہ کوشش کریں آج سے کوئی ایک آیت بھی یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ سب کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اور طویل زندگیاں دے سب کو. آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کریں, کیونکہ ایک روایت اس طرح سے آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ, اس سے بڑی تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے. خیر جی انشاءاللہ. سر مجھے وہ آیت مل گئی. کون سی والی؟ وہ قال انی اريد ان اوقعك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. زبردست, ماشاءاللہ. کون, عفان تو نہیں ہو؟ جی عفان ہے. عفان تم تو خود حافظ القرآن میں اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ وہ سوچ رہا تھا. ہیں, اور تم نے نام سوچ بھی رہا تھا. خطرناک لکھا ہے, تم نے وکٹ ویئر واریر. غلطی سے لکھ لیا. نہیں غلطی کوئی بات نہیں, لیکن تم تو خود, مجھے تو حیرت ہو رہی تھی, مجھے تو پتا تھا کہ تم حافظ القرآن میں. ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. تو ایک کام کرنا, یہ تینوں آیت کے نمبر نوٹ کر کے مجھے بھیج دینا, تو میں گروپ میں ڈال دوں گا. 3 آیت ہے, 2 ہازانی کی ہے اور ایک ہاتینی کی ہے. ہازانی کی تو ایک سورہ طہ کی آیت ہے, ایک سورہ حج کی آیت ہے, اور یہ ہاتینی والی سورہ قصص کی تھی نا؟ جی سر سورہ قصص کی تھی اور 27 تھی آیت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت اچھی, بہت شکریہ شکریہ. زوہا آپ جواب دیں گے؟ جی. بہت شکریہ جی. سوال آپ کے ساتھ بہت آسان سا.
یہ مسلمان ہے. حاذا مسلمتن ہاذا مسلمن. ہاذا مسلم. انالیسس کریں فٹافٹ. انالیسس. حاذا اس میں اشارہ ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہو کے کیا بن گیا؟ مبتدا. مبتدا. اور مسلمون خبر بن. اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ. جملہ اس میں. جی یمنا آپ جواب دیں گی؟ جی. جی. یہ دو مسلمان مؤنث ہیں. ہاتانی ہاتانی مسلماتن. ہاتانی مسلماتن. ہاتانی مسلماتن. مسلماتن. سوچ لیں دوبارہ. نہیں. ایک مسلمان مؤنث ایک مسلمان مؤنث کیا؟ مسلماتن. دو مسلمان ہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمتانی. مسلمتانی. انالیسس کریں فٹافٹ. یہ ہاتانی جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ میں جو انالیسس کرا رہا ہوں یہ میں نے ابھی پچھلے ایک سال سے شروع کی ہے. نارملی بگننگ کلاسز کے نا ہم انالیسس کبھی نہیں کراتے. ابھی تو آپ کو بہت آسان لگ رہا ہے نا. ابھی تو بہت چھوٹا چھوٹا لگ رہا ہے. صرف دو ہی چیزیں مل رہی ہیں. ابھی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس میں اور ایڈیشنل چیزیں ملیں گی تو اچھی خاصی لمبی چیز بن جاتی ہے. لیکن ابھی سے کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. اور کون سا جملہ اسمیہ ہے یہ؟ خبریہ. خبریہ کا فرق پتا ہے نا آپ کو؟ خبریہ اور انشائیہ کا فرق پتا ہے؟ جی. جی. عفان. جی سر. جی سر. دیکھو تمہاری بہنا تم کو چھیڑ رہی ہے. وہ دو مسلمان ہیں. وہ تو مسلمان ہیں. زینکا مسلمانی. زینی کا کیوں کیا تم نے؟ زینی کا کون سی حالت ہے؟ نصب جر. تو مجھے بتاؤ مبتدا کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ رفع. تو پھر رفع میں کیا ہے؟ ذالکا. نہیں ذالکا تو کون سا اشارہ؟ ذالکا تو واحد کا اشارہ. یہ تو دو ہیں. چارٹ نکالو جو بھیجا ہے. جی وہ سامنے ہی ہے. ذالکا زانکا. زانکا میں نون کا نقطہ نہیں لگایا سا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. زانکا مسلمان. مسلمانی. ٹھیک ہے. زانکا مسلمانی. اس کی انالیسس کریں بیٹا. ذالکا کیا کہتے ہیں وہ ہو گیا. زانکا. زانکا اس میں اشارہ ہو گیا. اور اس میں اشارہ ہو کے کیا بن گیا؟ مبتدا. مبتدا ہو گیا. اور مسلمانی کیا کہتے ہیں دو کے لیے ہو گیا. خبر ہو گیا. خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. زبردست زبردست. طوبہ.
यस सर। जी, वो दो दरवाजे हैं। जानिका बाब, जानिका अबवाब। अबवाबन सर दरवाजों की तो जमा मुकस्सर बनेगी ना। एक मिनट, दो दरवाजे हैं ना? यस सर। जमा तो कब बनती है? दो से ज्यादा कब बनेगी? जानिका बाबैनी। बाबैनी तो कौन सी हालत हो गई? बाबैनी मुसन्ना की बाबानी। 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 एनालिसिस करें। जानिका जो है वो मुब्तदा है, मुब्तदा है और मुसन्ना है। मुब्तदा है, मुसन्ना, मुज़क्कर। सर हमें एनालिसिस में मुब्तदा के साथ मुसन्ना लिखना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं में होना चाहिए बस। सही समझे। बाबानी खबर है और मुसन्ना हालत में, दोनों में बनेंगे जुमला खबरिया इस्मिया। जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला खबरिया इस्मिया नहीं, जुमला इस्मिया। ठीक है जी। अवैध साहब। जी सर। दरवाजा होगा तो दरवाजे के साथ क्या होगी? खिड़की। वो दो खिड़कियां हैं। सर ये खिड़की की अरबी पता है? नहीं। खिड़की की अरबी मैं आपको बता देता हूँ। खिड़की की अरबी है नाफिज़तुन। नाफिज़तुन। अच्छा, ये इसमें मुसन्ना हालत में दानिका आएगा। मुब्तदा। दानिका क्यों आएगा? क्योंकि ये बाईद और मुसन्ना हालत में। बाईद मुसन्ना तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन तानिका क्यों आएगा? जानिका क्यों नहीं आएगा? सर इसमें ये अगर मुअन्नस है तो फिर तानिका आएगा। जवाब यही मुअन्नस है ना जी। कैसे पता चला मुअन्नस है? नाफिज़तुन में सर गोलता लगा हुआ है तो वो गोलता लगा हुआ है। नाफिज़तुन में गोलता लगा हुआ है, और गोलता जो है वो 95% आप समझ लें पहचान है मुअन्नस होने। क्या बनेगा? तानिका। तानिका नाफिज़ा नाफिज़ा तानी। नाफिज़ा तानी। तानिका नाफिज़ा तानी। एनालिसिस करें तो ये आपका मुब्तदा मुसन्ना मुअन्नस। ठीक है, और ये आपकी खबर, मुब्तदा मुअन्नस, और ये मिलके जुमला इस्मिया खबरिया। इस्मिया खबरिया। जबरदस्त, बहुत अच्छे जी। सैयद फरहान हबीबी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली है आपके घर पे? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपके घर में पानी तो नहीं आ गया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। सुना फिर बारिश होने वाली है आपके यहाँ? वो पंखा है। पंखे की अरबी पता है आपको?
मरवूहा मरवाहा मिरवाह मिरवा मिरवाह। अच्छा अगर ता गोल ता पे रोक देंगे तो मिरवाह पढ़ेंगे, और अगर रोकेंगे नहीं तो मिरवाहतुन पढ़ेंगे। निर्वाहतुन। अच्छा तिल का, अच्छा ये होगा तिल का होगा तिल का मिरवाहतुन। तिल का मिरवाहतुन। तिल का मुब्तदा है, जी जी जी। तिल का, और मिरवाहतुन खबर। और ये दोनों मिलकर जुमला इसमी हो गया। इसमिया खबरिया। हाँ अगर मैं इसको कहता है ये पंखा है तो वो पंखा है, तब भी जालिका हो जाता, नहीं तब भी तिल का होता। नहीं, मैंने आपसे कहा वो पहले तो था वो पंखा है, मैं आपसे कहूँ अगर ये पंखा है जालिका जालिका होगा। नहीं, जालिका हो जाएगा, नहीं तानिका नहीं, जालिका करीब नहीं, के लिए। तानिका तो मुसन्ना है कि वाहिद है? नहीं मैं तानिका नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जालिका हो जाएगा, जालिका। नहीं, जालिका क्यों हो जाएगा? जालिका दूर का इशारा है, करीब का इशारा है? जालिका दूर का इशारा है। तो फिर मैंने तो आपसे कहा ये पंखा है, करीब का इशारा कौन सा है? करीब का। अच्छा हाजी जी मिरवाहतुन। जी हाजी। मारिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे बताइए, अभी तक हमने जितने जुमले किए, आपको इसमें क्या चीज ऐसी मिली कि जो कमी है? क्या चीज ऐसी मिली जो कमी है? जी सर, इंशाइया तो अब तक नहीं आया, ये सारे इंशाइया तो अभी फजीला आएगा मेरी, इंशाइया में तो टाइम है, इंशाइया में तो टाइम है। क्या चीज आपको, इतने जुमले आपने देखे माशाल्लाह, मेरे ख्याल में कुछ 6 7 8 जुमले हमने किए, क्या चीज आपको कोई ऐसी चीज महसूस हुई कि कोई चीज कमी है? आप जब तक सोचे, मैं आपको एक सवाल रखता हूँ, जब तक सोचे। जी जी जी। ये सोचे, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। आप जब तक ये वाला जुमला, आप जब तक ये जुमला एक बनाइए, ये नदीम है। ये नदीम है। हादा नदीमुन। हादा नदीमुन। जी। हादा नदीमुन। मैं आपसे कहता हूँ ये नुमान है। हादा नुमानुन। नु। जी बताइए। हादा नुमानु। हादा नुमानु। मुझे एक बात बताइए, हाजा मुब्तदा मारफा, जी। नदीमुन खबर, मारफा का नकरा? मारफा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि खबर उमूमन, अच्छा ठीक है सही। नकरा होती है, लेकिन मारफा भी आ सकती है। मारफा क्यों आ गई? नदीम है ही बाय डिफॉल्ट ही मारफा है। हाँ बिल्कुल। नुमान बाय डिफॉल्ट ही प्रॉपर नाउन है, जी ठीक है जी, बिल्कुल। तो जी। एक एग्जांपल ऐसी मेरे जहन में आ गई तो मैंने आपके सामने कर दिया। अब मेरा जो सवाल था आपके सामने वो वहीं का वहीं खड़ा। सर टेढ़ा सवाल पूछ लिया। अच्छा जवेरी, आप बताएं।
السلام علیکم سر، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک جمع نہیں کی ہے. زبردست یار، میں نے کہا آپ میرے خیال میں کافی مجھے لگتا ہے آپ پڑھتی ہیں کہیں. نہیں سر، میں کہیں نہیں پڑھتی، میں انتظار کری تھی اپنی باری کا کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ یہ دیکھیں اب تک ہم نے کوئی جمع کا صیغہ نہیں. جی. جتنے بھی صیغے کیے ہم نے وہ واحد کیے یا مثنیٰ کے کیے، جمع کے نہیں کیے. اب جمع کے کیوں نہیں کیے اس کی ایک وجہ ہے، لیکن اس وجہ سے پہلے ہم ایک بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہے، کیا بنائیں گے آپ؟ یہ قلم ہے، ھذا قلم. ھذا قلم. میں آپ سے کہتا ہوں یہ دو قلم ہیں، تو ھذانی قلمانی. ھذانی قلمانی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہیں، ھؤلائی قلمون. قلمون نہیں، قلم دیکھیں کیا چیز ہے مجھے بتائیے، اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ اچھا ھؤلائی اقلام. اقلام. اب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے جو ہم نے آپ کو رول بتایا تھا وہ رول کے حساب سے خبر جو ہے وہ جنس اور عدد میں مبتدا کو فالو کرتی ہے، ایسی ہے جی. اچھا، اشارے کے اندر ریورس ہوتا ہے. اشارے کے اندر کیا کرتا ہے کہ اشارہ فالو کرتا ہے، بیسک ہمیشہ یاد رکھیے اشارہ فالو کرتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، اقلام رکھا اور ہاؤلائی کو کر دیا. آپ نے قلمانی کیا، آپ نے ھذانی کر دیا. ٹھیک ہے، آپ خبر کو ڈیفائن کرتے ہیں. خبر اگر مثنیٰ ہوتی ہے اشارہ مثنیٰ کا استعمال کرتے ہیں. خبر واحد ہوتی ہے اشارہ واحد کا استعمال کرتے ہیں. خبر اگر مؤنث ہوتی ہے تو آپ اشارہ مؤنث کا استعمال کرتے ہیں. خبر مذکر ہوتی ہے تو اشارہ خبر کا استعمال کرتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ریورس کر دیں جب اشارہ استعمال ہو. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سر نوٹ کرنا. لیکن عرب اس کو ایسے استعمال نہیں کرتا. عرب کے نزدیک یہ غلط ہے. عرب کے نزدیک یہ غلط ہے. اب غلط ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں. ایک جس کو ہم اس میں صفات کہتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو اس میں ذات کہتے ہیں. اس میں ذات یعنی جو اس میں کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ شہر کا نام ہو سکتا ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ چیز کا نام ہو سکتا ہے. اور صفات دراصل ذات کی محتاج ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک ذات موجود نہ ہو، وہ ذات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور صفات کیا کرتی ہے، اس ذات کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی آپ کے سامنے بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسم کو مزید کیٹیگرائز کر دیں مخلوقات کے حوالے سے. مخلوقات کے حوالے سے اسم کو آپ فردر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں دو پارٹ میں. ایک کو ہم کہتے ہیں عاقل اور دوسرا کہلاتا ہے غیر عاقل. ایک کہلاتا ہے عاقل اور دوسرا کہلاتا ہے غیر عاقل. عاقل کے اندر تین چیزیں شامل ہیں، تین چیزیں آتی ہیں عاقل میں: انسان، فرشتے اور جن. ابھی یہ بحث چھوڑ دیں کہ جن کی عقل کم ہے کہ جن کی عقل زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ایسی روایت بھی ملیں گی جس میں ملے گا آپ کو کہ ایک جن کی عقل جو ہے نا ایک بچے سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے. برحال میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا. تین چیزیں آتی ہیں عاقل میں: انسان، فرشتے اور جن. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر عاقل میں آ جائے گا.
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر عاقل. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں اور یہ پوائنٹ آپ اپنے تمام لوگ اپنے اندر دفن کر لیں جو آپ کو ہر جگہ پہ کام آئے گا. اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی، جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی، اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اب آگے جب آپ بڑھتے جائیں گے تو جب بھی غیر عاقل آئے گا، آج اشارہ کر رہے ہیں تو اشارے پہ آ جائے گا، کل کو خبر آئے گی تو خبر پہ آ جائے گا، بہت ساری چیزوں پہ آئے گا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے کرتے رہیں گے. لیکن آج یہ پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، مخلوقات کے حوالے سے دو چیزیں بنتی ہیں ہمارے پاس، ایک عاقل اور ایک غیر عاقل. عاقل میں تین چیزیں آتی ہیں، صرف انسان، فرشتے اور جن. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام سب غیر عاقل میں آتا ہے. اور غیر عاقل کے حوالے سے پوائنٹ نوٹ کر لے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جمع، غیر عاقل کا مثنیٰ آئے گا کوئی مسئلہ نہیں، غیر عاقل کا واحد آئے گا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کدھر آئے گا؟ جب غیر عاقل کی جمع آئے گی. قلم جو ہے وہ غیر عاقل تھا نا؟ جی سر. قلم جو ہے وہ غیر عاقل تھا، اس لیے غیر عاقل کی جمع آئی تو اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث کا ہوگا. بس اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے کہ اشارہ قریب کا ہے یا بعید کا. بس صرف اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے کہ اشارہ قریب کا ہے یا دور کا ہے. اب میں آپ کو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ مسلمان مرد ہیں یا یہ مسلمان ہیں؟ مرد بھی ہٹا دیں کیونکہ اگر جب جینڈر ڈیفائنڈ نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو مذکر ہی ٹریٹ کرنا. یہ مسلمان ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مسلمان کیا لگتا ہے آپ کو، عاقل کے غیر عاقل؟ عاقل. عاقل. تو اب عاقل ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. بتائیے کیا بنائیں گی؟ ہؤلائی مسلمون. ہؤلائی مسلمون. اور اس کی جگہ جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ قلم ہے تو اب کیا بنے گا؟ یہ قلم ہے تو کیا بنے گا؟ ہذہ اقلام. تو اب آپ کا بنے گا ہذہ اقلام. یہ قلم ہے. کلیئر ہے سر؟ کوئی کنفیوژن؟ ماریا کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کوئی سوال اس میں؟ جی سر ہو گیا. ماشاء اللہ. جمیل صاحب السلام علیکم. لکھ نہیں رہا، منہ زبانی، کچھ جی چیزیں ٹھیک منہ ہے، زبانی بھی کریں مزہ آئے گا. ٹھیک وہ ہے. دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے. ذالک بابن. بابن. وہ دو دروازے ہیں، ذالک بابانی. وہ دروازے ہیں. جی، وہ دروازے ہیں. اس میں آئے گا تلک ابوابن. تلک ابوابن. ٹھیک ہے سر. جی. اشتیاق صاحب. اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہے. ھذا کتاب. یہ دو کتابیں ہیں. ھذانی کتابانی. جی، یہ کتابیں ہیں.
हाज़िही ये दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? हाज़िही कुतुबुन। हाज़िही कुतुब, हाज़िही कुतुब। क्लियर हो गया सर? बहुत आसान था, कोई मुश्किलात नहीं थी, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। जब भी इशारा इस्तेमाल हो जुमले के अंदर, आपने इशारा इस्तेमाल करना है खबर की मुनासिबत से। खबर अगर आपकी वाहिद है, इशारा भी वाहिद होगा। खबर मुसन्ना है, इशारा भी मुसन्ना होगा। खबर मुज़क्कर है, इशारा भी मुज़क्कर आएगा। खबर मुअन्नस है, इशारा भी मुअन्नस आएगा। दूर और करीब का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जमा जब आएगी तो बस आपको नोट करना पड़ेगा कि अगर जमा आकिल है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जमा गैर आकिल है, गैर आकिल की जमा है, तो आपने हमेशा इशारा वाहिद वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करना है, सिर्फ दूर या करीब का ख्याल। ठीक है जी। हफ्सा जी, आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। कितना कुरान याद है आपको? आखिरी से पारा हिफ्ज करा हुआ है और एक अब्बा दूसरे को बोले आपको पढ़ाए भाई, भैया घर में आपका हाफिज, भाई आपका घर में हाफिज, चाचा आपका हाफिज, इतने हाफिज हैं और सिर्फ आखिरी वाला पारा आपको याद है? अच्छा जी। सूरह बकरा के अंदर आपने ये आयत पढ़ी होगी, ज़ालिकल किताब। अभी मैं इस पे जान ही रहा कि ज़ालिकल किताब क्या चीज, क्योंकि अगर आप देखें अल किताब जो है वो मार्फा है, ये भी मार्फा और ये भी मार्फा है, ये जुमला नहीं है, याद रखिए ये जुमला नहीं है। वो जो कंडीशन थी हाजा नदीमुन, वो बाय डिफॉल्ट थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ और चीज है, ये चंद दिनों के बाद आपको पता चलेगी क्या है। लेकिन ज़ालिकल किताब जो आज तक जो कुछ आपने पढ़ा, उसका तर्जुमा क्या करते हैं? ये किताब है को छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए। आपने कहा ये किताब, क्या ये किताब है? चले जी, अभी मैं इस बहस पे नहीं पढ़ता, ये किताब है। मुझे बताइए ज़ालिका करीब का इशारा है कि दूर का इशारा? ज़ालिका दूर का इशारा है। तो आपने तो ये तर्जुमा किया ये किताब है। आपने तो इसका तर्जुमा किया ये किताब है। चले वो किताब है। नहीं, ये तो मैं बात ही नहीं थी कि वो किताब है। आपने तर्जुमा किया ये किताब है, ठीक है, आपने कहा वो किताब है, लेकिन आपने तर्जुमा वो किताब है नहीं किया। आज तक आपने यही पढ़ा है कि ये किताब है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। सुमेरा आप जवाब देंगी? जी जी। ज़ालिकल किताब आपने यकीनन पढ़ा होगा कुरान मजीद में। जी जी ज़ालिकल किताब भी काफी जगहों पे आया है, लेकिन इब्तिदा में ही आ गया तो कोई मसला ही नहीं। आपने क्या तर्जुमा पढ़ा आज तक? ये किताब। ये किताब। आज चले, हो सकता है आपको इससे पहले ही पता हो कि शायद ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है, या पहले नहीं पता था आपको? नहीं पता था। पता था। जब आपको पता था उसके बावजूद भी आप इसका तर्जुमा ये किताब कर रहे थे? तर्जुमा लेकिन यही पढ़ा है कि ये किताब। आप डॉक्टर है ना बाय प्रोफेशन? जी जी। तो आप तो डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपने कैसे मतलब आपको एक चीज का पता था, आपको अगर पता है कि नोवेल जीन क्या करती है, तो आप किसी को इसका तर्जुमा इस तरह करते ना, इस किताब, ये किताब या इस किताब, ज़ालिकल किताब। हाँ इस किताब। मैं आज आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अच्छा मैं बता सकता हूँ? हाँ, कंफ्यूजन मैं आपका ये क्लियर कर देता हूँ। अरबी जबान में जब किसी चीज की कोई अजमत या बड़ाई बयान करनी हो जी, अरबी जबान में जब किसी चीज की अजमत या बड़ाई बयान करनी हो या किसी चीज की इंपॉर्टेंस बयान करनी हो, तो वहां उमूमन इशारा दूर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चीज आपके हाथ में क्यों ना हो। कौन सा इशारा इस्तेमाल किया जाता है? दूर का इस्तेमाल किया जाता है दूर भाई। का इशारा। अच्छा
عربی زبان میں جب کسی چیز کی بڑائی یا عظمت بیان کرنی ہو کسی چیز کی, یا کسی چیز کی بہت امپورٹنس بیان کرنی ہو, تو اس کے لیے اشارہ دور کا استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ چیز آپ کے ہاتھ کے اندر کیوں نہ. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ اپنی مطلب کوئی چیز ہے آپ کسی کو بتانا چاہ رہی ہیں, اور آپ اس سے پھر ایک دن جب وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو کہتی ہیں کہ بشرا یہ ہے وہ جس کی میں ذکر کر رہی تھی تم سے. تو وہ جو آپ نے کہا نا یہ ہے وہ عربی میں ہے ذالکا. اچھا یا آپ اس کو کہہ دیں تل کا, مطلب جنس کا فرق ہو سکتا ہے نا. اگر کتاب کی جگہ اگر گاڑی ہوتی مثال کے طور پر سیارہ ہوتی, کوئی اسپیشل سیارہ کی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں تل کا سیارہ. تو یہ ہے وہ گاڑی جس کی میں بات کر رہی تھی کہ جو میں نے ابھی خریدی ہے 50 لاکھ روپے کی, اور ٹیکس بھی نہیں دیا میں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اشارے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بس یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ لیں, اور قرآن مجید میں آپ کو اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں. اور جیسے سورہ مریم کے اندر ہے ذالک عیسی ابن مریم, تو آپ وہاں ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ ہے عیسی ابن مریم, ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم جس کی ہم بات بتا رہے ہیں. یہ جو انجیل میں اور جو تورات میں لوگوں نے تبدیلی کر کر کے لکھ دیا ہے عیسی ابن مریم کے بعد, وہ کچھ اور ہے. یہ ہے عیسی ابن مریم کہ جس کی ہم نے پیدائش کس طرح سے کی ہے, اور جس کو مہد اور کہل دونوں کے اندر وہ بات کرتا ہے. مہد کی بات کر رہا تو ہم نے سن لی کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے, اور جب ان کی ماں سے کہا, اس کی ماں نے کہا میرا کیا ہوگا, اللہ نے فرمایا فکر نہیں کرو, تم اس کو لے کے جاؤ, یہ خود اپنی گواہی دے گا. اور مہد کا بچہ, مہد کہتے ہیں جو گود کا بچہ ہوتا ہے بالکل, اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو قدرت دی تھی کہ وہ مہد میں اور کہل دونوں میں بات کرے گا. تو مہد میں, اور اس نے کہا تھا قال انی عبداللہ, نے کہا یقیناً میں ہوں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا. مطلب یہ ایک اللہ کی شان ہے, مطلب یہ جو ہے. اور یہ صورت آپ پڑھے تو آپ کا اس میں جو ایمان بڑھتا ہے اس کی تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اشارے استعمال ہوتے ہیں, دور کے اشارے بھی استعمال ہوتے ہیں جب کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے. تو تفسیر لکھنے والے اس کو پھر بعض دفعہ اس کو اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ کتاب, یعنی اس کا آپ کو کچھ جگہوں پہ ترجمہ یا اس کا مفہوم ایسے بھی ملے گا, یہ ہے وہ کتاب. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو یہ کتاب ہے نا, اس کو یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل کتاب نہیں ہے. یہ ایک تو فوٹو کاپی ہوتی ہے نا, دوسری کیا ہوتی ہے اسٹینتھوسکوپ, کون سی کاپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ سائیکلو سٹائل کہہ لیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اس کی یہ سمجھیں کہ یہ اوریجنل پرنٹ ہے, اس کی اوریجنل بلو پرنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں اصل کتاب جو ہے نا وہ تو وہاں ہے لوح محفوظ پہ, اس سینس میں بھی کہتے ہیں. لیکن پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں جو دور کے اشارے ہوتے ہیں یہ عظمت کے لیے اور بڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور یہ اس وقت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جب کسی چیز کی, چاہے وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کے قریب ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. ایک پوائنٹ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اشارے کے حوالے سے بھی ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا اور ایک چیز بھی مکمل ہو جائے گی. جمیل صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں. جمیل صاحب, جی جی جمیل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت استعمال کرتا ہوں زید زید زید, ہے نا, زید نیک ہے, زید کھڑا ہے, زید کھو گیا. آپ بھی سوچتے ہوں گے کون ہے زید, کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد زید آ جاتا ہے. اب ایک دن میں اور آپ کہیں کھڑے میں اور سامنے سے زید آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں ذالک زیدن, میں آپ سے کیا کہتا ہوں ذالک زیدن, یہ ہے زید. میں آپ سے کیا کہتا ہوں, یہ ہے زید. اب مثال کے طور پہ آپ بھی کھڑے ہوئے اور اشتیاق صاحب بھی کھڑے ہوئے, جی آپ بھی کھڑے ہوئے اور اشتیاق صاحب بھی کھڑے ہوئے. اب میں ذالک زیدن نہیں کہوں گا, جی اب میں کہوں گا ذالکما زیدن. یہ جو کما ہے یہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, یہ دو کے لیے آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں اس جگہ پہ اشارہ، ہم تھوڑا آگے جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو کا اور یہ کما جو ہے نا، یہ بیسکلی ضمائر ہے. یہ کا اور کما، جس طرح سے آپ نے ضمائر ابھی پڑھے تھے نا، ہوا، ہما، ہم اور سارے، جی ہاں جی ہاں. یہ کا اور کما ضمائر ہیں حاضر کے. تو اگر میرا خطاب ایک آدمی ہے تو میں ذالکا کہوں گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو میں ذالکما کہوں گا. اور مثال کے طور پہ آپ بھی کھڑے ہیں، اشتیاق صاحب بھی کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں 7 صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس وقت میں کہوں گا میں ذالکم. میں کہوں گا ذالکم. تو قرآن مجید میں آپ کو جب بھی یہ اشارے ملتے ہیں، آپ کو بہت ساری جگہ پہ آپ نے پڑھے ہوں گے یہ ذالکم. یہ ذالکم زیدن، دیکھیں ہر جگہ پہ زیدن ایک ہی رہا ہے، حالانکہ اصولاً تو آپ بولے نا کہ 2 تھے تو یہ ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہاں اس سے مراد ہے کہ جتنے لوگ ہیں نا اس کے خطاب کے حوالے سے آپ نے اس کو صیغہ کو کیا. اور اگر مونس ہو جاتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں نے اگر جویریہ کو بتانا ہو کہ یہ زید ہے تو جویریہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تل کا. تل کا کیوں کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا وہ ہے زید. میں اس سے کہا نا، میں اگر کہوں، میں جویریہ اگر آپ سے کہوں کہ وہ ہے زید تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ اب یہ ہو جائے گا ذالکی. یہ ہو جائے گا ذالکی زید. میں اگر یہ بات آپ سے اور ماریہ دونوں سے کر رہا ہوں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ذالکما. اور اگر میں آپ کے ساتھ، طوبہ کے ساتھ اور ماریہ کے ساتھ، تینوں کے ساتھ کروں گا تو پھر ہو جائے گا ذالکنا. تو یہ بیسکلی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کا، کننا، کم، سب ضمائر ہیں جو انشاءاللہ آپ آگے آئندہ زمانے میں کلاس میں پڑھیں گے. اشارے کا سبجیکٹ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ اس کو ابھی بھول بھی جائیں تو اس میں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے. اگر ہم آج کی کلاس کو ریپ اپ کریں تو ہمارے سامنے جو چیز نظر آئی، آج ہم نے اشارے کو کیا، اور اشارے کے حوالے سے جو ہمارے سامنے چیز آئی وہ بنیادی چیز کیا آ گئی کہ جو اشارے ہیں وہ اپنا قریب کے بھی اشارے ہیں اور بعید کے بھی اشارے ہیں، لیکن چاہے قریب کے اشارے ہوں چاہے بعید کے اشارے ہوں، واحد کے اور جمع کے جو اشارے ہیں، مذکر و مؤنث ہو، اس کے جو اشارے ہیں وہ مبنی ہیں، جبکہ مثنیٰ کے اشارے جو ہیں وہ مبنی نہیں ہیں. قرآن مجید میں مثنیٰ کے اشارے نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے. ٹوٹل مثنیٰ کے 3 اشارے استعمال ہوئے، اس 3 اشارے میں سے بھی صرف 2 ہی پراپر استعمال ہوئے، باقی تو 4 استعمال ہی نہیں ہوئے، وہ صرف 2 ہی استعمال ہوئے. مین جو فوکس ہے آپ کا، جو 6 مین اشارے ہیں، واحد کے، قریب کے، واحد کے اشارے چاہے وہ قریب ہو چاہے بعید ہو، اور جمع کے اشارے چاہے وہ قریب ہو چاہے بعید ہو. یہ 6 اشارے آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے. ہاذا، ہذہ، ہؤلاء، ذالکا، تلکا، اولئک. باقی اگر آپ کو یاد بھی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن کی لیول تک فرق نہیں پڑے گا. اور ہمارا سبجیکٹ ہی قرآن ہے تو ہم نے اس سے باہر جانا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو اشارے پتہ ہونے چاہیے کہ ہاں یہ اشارے. جملہ اسمیہ میں جب اشارے استعمال کریں، ایک چیز کا بس خیال رکھنا چاہیے آپ کو کہ اشارہ جو ہے وہ آپ پلیس کریں گے ایز پر دی خبر. خبر مذکر ہے، اشارہ بھی خبر آئے گا. خبر مونس ہے، اشارہ بھی مونس آئے گا. قریب و دور کا آپ خیال رکھیں گے. خبر واحد ہے، اشارہ بھی واحد. خبر مثنیٰ ہے، اشارہ بھی مثنیٰ ہے. لیکن جب جمع آ جائے، جمع جب آئے گی تو اب آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا پڑے گا. وہ یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو جمع آئی ہے وہ عاقل کی ہے یا غیر عاقل. اگر عاقل کی آئے گی تو کوئی پرابلم نہیں، سمپلیفائڈ اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آپ نے واحد اور مثنیٰ کے لیے کیا تھا. لیکن اگر غیر عاقل ہے تو پھر یاد رکھ لیں اشارہ آپ کا صرف اور صرف اور صرف واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. بس صرف آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اشارہ قریب کا ہے یا. آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو
جو پچھلی جو ہماری کلاسز تھی، جو جملہ اس میں ہم نے اس سے پہلے کیے، اس پہ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے. آج ہمارے ساتھ ایک سوال ہے. جی جی بولیں سر. یہ جو تیسرا سپارہ ہے جس میں تل کر رسول فضلنا، تو وہاں پہ رسول کے ساتھ جو ہے تل کا کیوں لگا پھر؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، وقت سے پہلے آپ نے پوچھ لی ہے، تو اس کو اس وقت پہ ہی رکھیں، کیونکہ آگے جب آپ جائیں گے تو وہاں ہم آپ سے کچھ چیزیں جنس اور پوری جنس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں احتیاطاً آپ سے پوچھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں جو رسول کا جو لفظ آیا نا وہ بطور جنس کے طور پہ تمام رسولوں کے طور پہ آیا. اس لیے اس صورت میں تو انشاءاللہ آگے آپ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واحد جو مونس کا، جیسے ہم نے یہاں واحد مونس استعمال کیا ہے نا اشارے کے لیے، تو اس کے علاوہ بھی واحد مونس کسی اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کا یہ پوائنٹ اللہ نے چاہا تو ضرور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا سر؟ تو بس یہ ابھی تک ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ایز اے جنس کے طور پہ آیا، یعنی ٹوٹل قوم کے طور پہ آ گیا آپ کہہ لیں، یا گروپ کے لیے پورا آ گیا. تو اس حوالے سے بھی صرف اپنے ذہن میں رکھیں، باقی انشاءاللہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو جو اب تک ہماری کلاسز میں ہے، کسی کا کوئی اشکال ہو، کوئی کوشچن ہو، اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں سے درخواست چاہوں گا. بارک اللہ. ایکسرسائز آپ لوگوں کو جو بھیجنا وہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے بھیجی تھی پہلے دن جو کلاس تھی اس میں، تو اس میں بھی 1-2 لوگوں نے بھیجی تھی. اس بار بھی صرف 2 ہی لوگوں نے بھیجی ہمیں، اور باقی کسی نے بھیجی نہیں. تو بھیجنا چاہیں اچھی بات ہے، اور نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس میں جو بھی مجھے جواب بھیجتا ہے اور جس کی جواب صحیح ہوتے ہیں میں پوسٹ کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ کمپیئر کر لیا کریں. کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو بہتر ہو سکتا ہے بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک کریں گے نہیں کنسپٹ نہیں کھلے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.